لوگ کہتے ہیں چڑیل صرف راستوں پر یا ویران جگہ پر ملتی ہے، لیکن اگر کوئی چڑیل کسی انسان سے محبت کر بیٹھے تو وہ اس کی زندگی ہی نہیں، اس کی روح بھی لے لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جسے ایک چڑیل نے اپنا عاشق بنا لیا تھا۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارحان ہارر سٹوریز۔ آج کی سٹوری بہت ہی ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ جو کمزور دل کے حضرات ہیں وہ اس سٹوری کو اسکپ کر دیں اور آگے بالکل بھی مت دیکھیں۔ اور آج یہ سٹوری آپ نے لائٹس آن کر کے دیکھنی ہے، ہیڈ فون لگا لیں اور میک شور کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو۔ اور اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں سعد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ سعد گاؤں کا سب سے خوبصورت اور شریف لڑکا تھا۔ اس کی شادی بھی جلد ہونے والی تھی۔ شادی سے پہلے سعد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا نیا گھر بنوائے جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ گھر کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت سعد اکیلے اس گھر کو دیکھنے گیا۔ مغرب کا وقت تھا، آسمان پہلے ہی سیاہ ہو چکا تھا۔ جب سعد گھر کے اندر گیا تو اسے لگا کہ اوپر والی منزل پر کوئی چل رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مزدور رہ گیا ہوگا۔ سعد نے آواز لگائی، کون ہے اوپر؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے دیکھا سیڑھیوں کے پاس ایک عورت کا سایہ کھڑا تھا۔ سعد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور اس سائے کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، وہ سایہ اچانک کوریڈور میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ سعد گھبرا گیا، لیکن پھر بھی پیچھا کیا کہ کوئی اور گھر میں نہ گھس گیا ہو۔ اچانک وہ سایہ رک گیا اور دھیرے دھیرے سعد کی طرف مڑنے لگا۔ سعد نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، اس کے پیر زمین پہ جم گئے۔ اس عورت کے ایک نہیں 3 سر تھے، 3 الگ الگ چہرے، اور تینوں چہرے خوفناک طریقے سے مسکرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی بنا پتلیوں کے، اور اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے۔ وہ عورت دھیرے دھیرے سعد کی طرف بڑھنے لگی اور پھر ایک عجیب سی ہنسی۔ اس ہنسی میں اتنا ڈر تھا کہ سعد کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ عورت اس کے بالکل قریب آ کے رک گئی اور دھیرے سے بولی، تم بہت خوبصورت ہو، اب تم صرف میرے ہو۔ اتنا سنتے ہی سعد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ سعد کو گھر لے آئے۔ اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ بخار میں بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے لے جائے گی، وہ مجھے لے جائے گی۔ گھر والوں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ انہوں نے سوچا شادی کا سٹریس ہوگا۔ دعائیں بھی بڑھی گئیں اور کچھ دن بعد سعد تھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ پھر شادی کا دن آ گیا۔ شادی ہو گئی۔ رات کو سعد اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں تھے۔ سب لوگ سو چکے تھے۔
کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ سعد کی بیوی تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی، لیکن سعد کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا اس کی بیوی ہوگی۔ اس نے آنکھیں پوری کھلے بنا کہا، تم سو کیوں نہیں رہی ہو؟ سو جاؤ۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو ادھر لیٹ جاؤ۔ لیکن جیسے ہی سعد نے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا، اس کی روح کانپ گئی۔ اس کے پاس اس کی بیوی نہیں، وہ چڑیل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پاس تھا، اس کے لمبے کالے ناخن اور اس کی الٹی مڑی ہوئی ٹانگیں۔ اور پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، تمہیں کہا تھا نا تم صرف میرے ہو۔ سعد زور سے چیخ کر اٹھا۔ سعد ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن گھبراہٹ میں وہ لاک کھولنے کے بجائے دروازے کو زور زور سے مارنے لگا۔ اس کی بیوی جاگ گئی، وہ بھی چیخنے لگی، سعد 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 کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے سعد؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی۔ چیخ سن کر گھر والے بھاگ کر آئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ آخر سعد کے کزن نے دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سعد گھر سے باہر پاگلوں کی طرح بھاگا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر سے اس کو چلا رہا ہو۔ آخر لوگوں نے اسے پکڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سعد بالکل بدل گیا۔ کبھی وہ اکیلا بیٹھ کر ہنسنے لگتا، کبھی اپنی بیوی کو مارنے لگتا، کبھی اس کے کپڑے جلا دیتا، کبھی رات کو اٹھ کر گھر کی دیواروں سے باتیں کرتا۔ گھر والے سمجھ گئے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ آخر ایک پیر صاحب کو بلایا گیا۔ پیر صاحب نے سعد کو دیکھا اور ترنت کہا، اس پر کسی عورت کی روح کا اثر ہے۔ انہوں نے رخصتی اور دم کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب سعد کی حاضری کروائی گئی۔ اس وقت سعد کی آواز بالکل بدل گئی اور اس نے خوفناک آواز میں کہا، یہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پیر صاحب نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں اس کی محبت بنوں گی، یہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ سب لوگ ڈر کے مارے کانپ گئے۔ پیر صاحب نے لگاتار 10-12 دن تک روحانی عمل کیا۔ اس دوران سعد کی حالت اور خراب ہوتی گئی۔ کبھی وہ ہوا میں ہاتھ مارنے لگتا، کبھی چیخنے لگتا، وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ آخر ایک رات پیر صاحب نے اس چڑیل کو قابو میں کر لیا اور روحانی عمل سے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد سعد دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا ہے اس گھر کے پاس رات کو کبھی کبھی اب بھی ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ چڑیل آج بھی کہتی ہے، سعد میں تمہیں لے جاؤں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہو۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔